والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوہر ٹاؤن کیو بلاک میں جمع ہیں. اس خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات تمام حاضرین پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سب کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے، خیر و عافیتیں عطا فرمائے، خیر و برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. آج کی جمعۃ المبارک میں اس مختصر سے ٹائم میں جو ہمارا موضوع ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی قبر پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے ذکر پاک کے توسل سے ہم سب کو بھی اپنی سیرت، اپنا کردار اور اپنا عمل ان جیسا بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. سب سے پہلی بات کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، آپ کی تقلید کرتے ہیں. اس معنی سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ دین ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقلد ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم متبع ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. مقلد اور متبع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متبع جو ہے نا، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کسی بھی شے میں اختلاف نہیں کر سکتا. کیا ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. اگر اختلاف کریں گے یا اختلاف کا ذہن کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی احتمال پیدا ہوگا تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقلد ہیں ادباً،
بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم متبع ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہم مقلد کہتے ہیں، تو مقلد کا معنی کیا ہے؟ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہ ہے اور مسئلہ اس میں ایسا بیان ہوا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ مقلد ہیں۔ تو لہٰذا مقلد یعنی تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ جس کی اتباع کی جاتی ہے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جاتا، اور جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو اختلاف کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق، متبع جو ہم کہتے ہیں اور مقلد جو ہم کہتے ہیں، یا تقلید اور اتباع میں دوسرا فرق کیا ہے؟ اتباع اس کی جاتی ہے جس کے اوپر براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو وحی کن کے اوپر نازل ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور وحی کا یہ دروازہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ یعنی آپ آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، تو لہٰذا اتباع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ تو تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو نازل ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، بل ہوا قرآن مجید، کہ ہم نے اس کا نام قرآن مجید رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث۔ تو جو شخص جس کے بارے میں کہتا ہے نا کہ میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ واضح نہ رکھ، ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو کہا ہے نا ہم وہی مان لیں گے، جو اس نے کہا، جس کو اس نے جائز کہہ دیا اس کو ہم جائز مان لیں گے، جس کو اس نے ناجائز کہہ دیا اس کو ہم ناجائز مان لیں گے۔ تقلید اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ اس بات کا تقاضا کون کرتی ہے؟ اتباع کرتی ہے۔ اتباع یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس کے آپ متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کی زبان مبارکہ سے جس کے بارے میں نکل گیا ہے کہ یہ جائز ہے اس کو جائز مانیں گے، جس کے بارے میں انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے اس کو کیا مانیں گے؟ ناجائز مانیں گے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس ٹائم تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس ٹائم تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے حلال کردہ چیزوں کو اور میری حرام کردہ چیزوں کو اسی طرح نہ مانے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتا ہے۔ یہ معنی ہے اتباع۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو قرآن اور حدیث سے جن مسائل کا اخذ کیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں، ہم ان کے ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو بالواسطہ یہاں پہ کس کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہونا ہم کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن پاک کی اس آیت سے اخذ ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ حدیث پاک میں سے اس حدیث پاک سے اخذ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کسی کو بھی سمجھانا ہو تقلید کا معنی یا مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے، وہ پتہ آپ کے سامنے کیا کہیں گے، مطلب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ حضور کے مقلد نہ ہو، مطلب کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے،
ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے اخذ کی گئی، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی، اس کا معنی تقلید ہے۔ اب تقلید کا دوسرا معنی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یا حنفی ہیں، اس کا مطلب ہمارے ہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس کے اندر جو 70 سے زائد علماء کرام بیٹھتے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جن اصول، قواعد اور ضوابط کو وضع کیا کہ یہ اصول، قواعد اور ضوابط ہیں، کوئی بھی مسئلہ اگر قرآن پاک سے سمجھنا ہے یا حدیث پاک سے سمجھنا ہے تو ان اصول کی روشنی میں سمجھ آئے گا۔ تو جو اصول وہاں پہ وضع کیے گئے، ان اصول کے مطابق جو مسئلہ آپ اخذ کرتے ہیں، اب وہ مسئلہ ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے اخذ کیا ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی موجودگی میں آپ کے دیگر شاگردوں نے اخذ کیا گیا ہو۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اصول کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایک قاعدہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، کچھ ضوابط کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخذ کردہ مسئلے سے موافق ہو، چاہے مسئلے کے مخالف، یہ معنی ہے تقلید کا۔ یہ معنی ہرگز ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دیا، اس وجہ سے میں سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ آپ کے پاس کہیں گے، وہ کہیں گے اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو یہ مسئلہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اس کے برعکس بیان کیا ہے، تو آپ تو حنفی نہ ہوئے۔ تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ فقہ حنفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہر قول پہ عمل کیا گیا، فقہ حنفی سے مراد یہ ہے کہ وہ قواعد، ضوابط اور اصول جو امام اعظم ابو حنیفہ کی موجودگی میں وضع کیے گئے، ان اصول کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ان اصول کے اوپر عمل چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کے موافق ہو، چاہے کیا ہو، مخالف ہو۔ مثال کے طور پہ جو قضاء کے مسائل ہیں عدالتوں کے اندر جو مسائل ہیں، ان میں سے اکثر کن کی رائے کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے آ کے کہہ دے کہ یہ دیکھیں اس مسئلے میں قاضی ابو یوسف کی رائے پہ عمل ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل نہیں کر رہے، تو آپ حنفی نہیں، آپ اس میں بھی غلط ہوئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہوگا کہ ہم اصول کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اصول حنفی ہے۔ تو اس اصول حنفی میں ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں کہ اکثر مسائل میں، اکثر جو احکام دینیہ جو مستنبطہ ہیں، قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے نا حنفی ہونے کی امام کی طرف، یہ اکثریت کی بنیاد پہ، یہ مسائل بنیادی طور پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے شبہات پھیلاتے ہیں تاکہ آپ یہ انکار کر دیں کہ ہم حنفی نہیں ہیں، یہ کوئی دین کے خلاف کوئی بات ہے، یہ تو اس میں تو انکار ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر من باب اولا اقرار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے دادا جو تھے ان کا نام بھی نعمان تھا۔ آپ کا نام ہے نعمان ابن ثابت ابن نعمان، یعنی آپ کے والد کا نام کیا ہوا؟ ثابت۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہوا؟ نعمان۔ جب آپ کے دادا چھوٹے سے تھے نا تو اپنے والد کے ساتھ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پردادا کے ساتھ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے۔ تو انہوں نے نا جب تحفہ پیش کرنا تھا تو آپ کے دادا کو کہا، یعنی حضرت نعمان کو کہا کہ آپ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ دیں۔ چھوٹے سے تھے، جب ہدیہ دیا تو آپ نے دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل میں سے صاحب حکمت لوگ بھی پیدا ہوں گے اور صاحب علم لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا آپ کے دادا کو عنایت فرمائی تھی، اسی دعا کا ظہور کس کی شکل میں ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شکل پاک میں ہوا۔ آپ کا اصل خاندان فارسی تھا، یعنی عجمی خاندان تھا، عربی بھی نہیں بولتے تھے۔
اب جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہم تو فارسی ہیں اس لیے، یا عجمی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، تو ہم کیسے دین کو سیکھیں؟ تو ان کا عزم قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم امام اعظم و حنیفہ کا نام لیتے ہو تو وہ تو فارسی نسل تھے، عجمی تھے، انہوں نے عجمی ہو کہ ان کو عربی کے اوپر بھی مہارت حاصل ہو گئی، عربی کے اوپر بھی عبور حاصل ہو گیا، اور پورے کا پورا دین بھی سیکھا۔ صرف دین نہیں سیکھا ہے بلکہ اسی دین کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کے امام بھی بن گئے۔ ان کی اکثریت نے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرنا بھی شروع کر دیا۔ آپ دین کی طرف آئے کیسے؟ آپ خاندانی رئیس تھے، خاندانی رئیس، سمجھتے نا، خاندانی رئیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں کوئی خاندانی رئیس ہو وہ دین کی طرف آ جائے؟ آج کے دور میں کسی کے پاس خاندانی کاروبار ہو، خاندانی بزنس ہو، خاندانی پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا سوائے ان کے جن کو اللہ توفیق دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو آپ کے والد تھے ثابت، ان کا بہت بڑا کارخانہ تھا، یعنی فیکٹری تھی، مل آپ کہہ رہے ہیں، اس دور میں مل تھی بہت بڑی، جس کے اندر ریشم بنایا جاتا تھا، ریشمی کپڑا بنایا جاتا تھا، اور ہر جگہ جو ریشمی کپڑا ہے نا اکثر ان کی مل سے سپلائی ہوتا تھا، ان کی فیکٹری سے سپلائی ہوتا تھا۔ اتنا بڑا کاروبار تھا۔ جب آپ کے والد فوت ہوئے تو بینک بیلنس میں، بینک اکاؤنٹ کے اندر، اس ٹائم اکاؤنٹ نہیں تھے، آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ میں اتنی کثیر رقم تھی کہ جو گنی بھی نہیں جا سکتی، اتنا کثیر منافع تھا آپ کے کاروبار، اور اتنی بڑی مل جو ہے آپ کو وراثت میں مل گئی، اتنا بڑا کاروبار جو چل رہا، اس سے پہلے سے ہی کلائنٹ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کاروباری ہے، یا وہ کاروبار اس کے بیٹے کو منتقل ہوگا، اس کی آل اولاد کو آگے منتقل ہوگا وراثت میں، تو اس کے والد کے ساتھ جو کاروبار کرتے تھے ان کو کلائنٹ مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ کلائنٹ تو ان کو وراثت میں مل گئے کہ ہم انہی سے پیسہ خریدتے تھے، انہی سے چیزیں خریدتے تھے، تو لہٰذا ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی کاروبار کریں گے، انہی سے چیزیں خریدیں گے۔ امام اعظم و حنیفہ کو پیسے بھی ملے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کارخانہ فیکٹری مل بھی مل گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کلائنٹ بھی مل گئی جو والد کی طرف سے تھے، انہی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا دین کی طرف آنا، یہ سبب کیا بنا؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، امام شاہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بہت بڑے محدث تھے اپنے دور کے۔ علماء کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے پہچان جاتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پتہ نہیں جن ہوتا ہے جس کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، نہ، یہ حکمت ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرائن سے پتہ چل جانا، علامات سے پتہ چل جانا، اس کے چلنے سے پتہ چل جانا، اس کی گفتگو سے پتہ چل جانا، اس کے دیکھنے سے پتہ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو علماء کو اللہ تعالیٰ ایسی حکمت عطا فرماتا ہے علم دین کی وجہ سے کہ سامنا جو بیٹھے ہوا شخص ہے نا، اس کی گفتگو سے پہچان لیں، اس کی آنکھوں سے پہچان لیں، اس کے چہرے سے پہچان لیں گے کہ شخص کا رویہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ امام شاہ بھی بیٹھے ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے یہ ساری تقریر اس نیت سے سنی ہے کہ اگر ہم کاروباری لوگ ہیں اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ تمہیں دنیا دی تھی، کاروبار دیا تھا، سارا کچھ تھا، تو دین کیوں نہیں سیکھ سکے؟ تو وہاں پہ اگر ہم یہ عذر پیش کریں کہ یا اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا دین سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کے سامنے پیش کر کہ یہ بھی تو کاروباری تھے نا، یہ بھی تو بزنس مین تھے نا، کاروباری ہونے کے باوجود اگر یہ دین سیکھ سکتے ہیں تو تم دین کیوں نہیں سیکھ سکتے تھے؟ تو لہٰذا تمہارا عذر قابل قبول نہیں۔ کیا آپ کا نام آپ کی اولاد کی وجہ سے زندہ رہا یا آپ کے اعمال کی وجہ سے زندہ رہا؟ اعمال کی وجہ سے، جو نام اعمال کی وجہ سے زندہ رہتا ہے وہ زمین و آسمان کے افق پر چمکتا ہے، پھر ہر شخص کو دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہماری آل اولاد میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے پوتے پوتریوں میں سے جو ہماری قبروں پہ آ کے کھڑے ہوں، ہاں حضور دادا صاحب کے پوتے ہیں، پڑپوترے ہیں، ان کی آل اولاد میں سے ہیں، بغیر کسی خاندانی تعلق کے ہم حضور دادا صاحب کے مزار پاک میں کتنی دفعہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ لوگوں نام اولاد سے نہیں، نام تمہارے اعمال سے زندہ رہے گا۔ آپ
کئی ملازم رکھے ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کئی ملازم ہیں، ان کو ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے، ٹائم پہ سیلری۔ صدیق اکبر مسجد میں بیٹھنے والوں، میں نے اصل کے درس میں بھی کہا، اصل کے درس میں بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی ملازم کی تنخواہ یا سیلری کبھی لیٹ نہ کرنا، جتنی مجبوری بن جائے کبھی لیٹ نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں عادت بن گئی ہے، عادت، ملازم کی 3 ماہ کی 4 ماہ کی تنخواہ جو سیلری ہے وہ لیٹ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ یہاں پہ آپ کے قصے سناتے ہیں، دردناک قصے اپنے غربت کے، کہ مجھے جو ہے 3 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی۔ شریف مسئلہ سن لیں، جس بندے نے اپنے ملازم کی تنخواہ یا سیلری لیٹ کی ہے نا، اس نے ایک بندے کے اوپر ظلم نہیں کیا، ایک بندے کے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ صرف اگر وہ 8 لوگوں کی کفالت کر رہا ہے، 8 لوگوں کی، تو جس نے تنخواہ روکی ہے اس نے ایک پہ 9 لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایک ظلم کا حساب نہیں دے پائیں گے تو 9 لوگوں کے ظلم کا حساب کہاں سے دے پائیں گے؟ کتنوں کے پیچھے سے میسج آتے ہیں، کالیں آتی ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے، جو نیٹ ہے، وہ تنظیم کیسا مالک، کیسا نیٹ ہے، تنخواہ نہیں دے رہا، تنخواہ روکے بیٹھے۔ یا جن کا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہو، اتنا اعلیٰ مذہب کہ جس مذہب کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی تمہارا ملازم ہے، مزدور ہے، تمہارے پاس کام کر رہا ہے، کام ختم ہونے سے پہلے اس کی اجرت، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری اس کے سپورٹ کر دو۔ جن کا مذہب اتنا خوبصورت ہو، اسی مذہب کو ماننے والے آج کے دور میں اتنے بدصورت ہو جائے، اتنے بد کردار ہو جائے ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں۔ کس کے ظلم کا حساب ہم اس روئے زمین پر ہونے والے کا دیں گے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی سے بخاری شریف میں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے، اس میں حضور فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کا کیس میں خود لڑوں گا، اللہ لڑے گا، اور فرمایا جن کا کیس میں خود لڑوں گا پھر وہ بچ نہیں سکتے، ان کے اوپر ظلم کرنے والا۔ وہ 3 لوگ کون سے؟ فرمایا پہلا شخص جس نے قسم کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں تیرے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس نے اس عہد کو توڑا، اس قسم کو توڑا، تو اس کے خلاف میں خود کیس لڑوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ کتنے عہد اور ایگریمنٹ جھوٹی قسموں پہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا جس نے کسی آزاد شخص کو پکڑ کر کسی دوسرے شخص کے سپورٹ کر دیا، اس کا کوئی ظلم بھی نہیں تھا، فرمایا اس کے خلاف کیس بھی میں خود لڑوں گا، کہ تو نے ایک آزاد شخص کو جس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا اس کو پکڑ کے دوسرے کے سپورٹ کر دیا۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی کو ملازمت پہ رکھا، اجرت پہ رکھا، اور اس نے اپنے ملازم کی اور اپنے مزدور کی سیلری تنخواہ پہ نہیں دی، ٹائم پہ نہیں دی، فرمایا جس نے تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی اس کے خلاف میں اللہ ہو کر خود کیس لڑوں گا۔ اور یہ تینوں کی کثرت ہمارے معاشرے میں، تینوں کی کثرت، ہمارا معاشرہ تو عمومی طور پہ وہ بن چکا ہے جن کے خلاف اللہ خود ہے، تو جن کے خلاف ان کا رب ہو جائے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ کبھی کسی کی تنخواہ لے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی سرزمین پہ، اتنا بڑا ظلم، جب دور سے کسی کو فون کرتے ہیں نا، کوہار سے، ادھر سے جو پنجاب سے دور علاقے، یہاں سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، 14 گھنٹے لگتے ہیں، 3 رات لگ جاتی ہے سفر میں، جب فون کرتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو 40,000 سیلری دیں گے، رہائش دیں گے، کھانا دیں گے۔ یہ چہرہ ہے انسانوں کا جس کے پیچھے حوانیت چھپی ہوئی ہے۔ ٹیلی فون کے اوپر کال کے پرسوانے خواب نہیں کھائیں گے۔ جب وہی ملازم یہاں پہ آیا، لاہور پہ پہنچا، اس کو بدبخت نے پتا کیا کہا؟ کتنے بدبخت ایسا جملہ بولتے ہیں، اور ایسا مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے۔
اس کو جہاں پہنچا پتا کیا کہیں گے 40,000 تنخواہ کہہ کے بلایا تھا, کھانا دیں گے یہ کہہ کے بلایا تھا, رہائش دیں گے یہ کہہ کے بلایا تھا. جب وہ یہاں پہنچا لاہور کے اندر اس کے پاس آیا, اس نے کہا 18,000 تنخواہ ہوگی, کھانا تیرا اپنا ہوگا, یہ رہائش کے اوپر چھت ہے سو جائے گا. بتائیں اس سے بڑھ کر بھی روح زمین پر پاکستان کی کوئی زمین پر کوئی ظلم ہوتا. اب وہ دور سے آیا تو کیا ہوتا, مہینہ پہلے تو واپس جا نہیں سکتا. اس نے کہا کرایہ تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چلو 18,000 تو ملے گا. جب 18,000 ملے گا واپس چلا جاتا. انہوں نے 12 مہینوں کے لیے 12 لوگوں سے طالبی ہوتی ہے, پھر ترتیب سے بلاتے ہیں. سال بھی نکل گیا, پیسہ بھی بچ گیا. کتنا پیسہ بچاؤ گے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے پڑوسی بھی تھے, پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. مجھے آپ بتائیں کوئی اخلاقی معاشرہ ایسا ہے جس معاشرے کے اندر رات ہو جائے, سونے کا ٹائم ہو, اور شہراؤں کے اوپر سڑکوں پہ عام گانے باجوں کی آوازیں لگی اونچی اونچی آواز میں؟ کس معاشرے میں ہے کہ آپ کیسا کھولے رات کے اندھیرے میں اور پھر اونچی اونچی آواز میں سپیکر لگائے, لوگوں کو تنگ کرے؟ کوئی اخلاقی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر دیتا ہے تو یہ ہمارا پاکستان کا بد اخلاقی معاشرہ ہے. میں سارے کیفے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے کیفے والے رات کو ایسے جو لوگوں کا سکون تباہ کیے ہوئے ہیں, اتنی اونچی آواز سے سپیکروں کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں. اور وہی کہنے والا اس نے پوری رات لوگوں کو نہیں سونے دیا. صبح اٹھے گا, نماز میں ہاتھ اٹھائے گا. میں کہتا ہوں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اس کی دعا تو کیا, اللہ اس کے اوپر اور اللہ کی ساری مخلوق اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہوگی. کیوں؟ ابھی میں نے حدیث سنائی, اس کے خلاف اللہ خود کیس کرے گا. اس کے خلاف کتنے لوگ پتہ ہے, مجھے لوگ کہہ چکے ہیں, کتنے لوگوں کو مختلف لوگ ملتے ہیں, یار یہ کیفے والوں نے, بعض کیفے والوں نے تو حرام مچایا ہوا بدتمیزی کا, بد اخلاقی کا. کوئی ان کو روکنے والا نہیں. ہمارے اندر تو جرأت اور بہادری رہی نہیں برائیوں پہ. ہاں نیکی ہو اس کو پوری قوت سے روکیں گے. آج تھوڑا سا سپیکر اوپر والا چلا دیں, نہیں چلا سکتا. سپیکر دیکھنے کے لیے نہیں چل سکتا, اور ہم چلانا بھی نہیں چاہتے. صحیح بات ہے, تکلیف ہے تو ہم نہیں دینا چاہتے. جب یہ روک سکتے ہیں تو برائی ہم کیوں نہیں روک سکتے؟ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت, کردار یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں, اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں, اور اپنی ذات کے ساتھ خود کیسا سلوک کریں. اللہ سے دعا کریں, بلکہ دعا کریں اللہ کے حضور. یہ جو لاہور کی سرزمین پہ حرام مچا ہوا ہے کیفے والوں کی طرف سے, بعض کیفے والوں کی طرف سے, گانا شروع ہوگا 9 بجے, نماز عشاء کا بند کر دے گا, صبح تہجد کے ٹائم 4 بجے, 9 سے 4 بجے تک انہوں نے لوگوں کو سونے نہیں دینا ہے. اس ملک کی سرزمین پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. اللہ ان میں سے کسی ایک کو نشان عبرت بنا دے, نشان عبرت. جنہوں نے بنانا تھا وہ تو بنا نہیں سکتے, اللہ کے حضور تو دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ان ظالموں کے وجود سے ہمارے پاک وطن کی پاک سرزمین کو پاک کر دے. ان ظالموں کے وجود سے ان کو وہاں پھینکے میرا رب جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے, پیاس سے مر جائیں گے لوگ. ان سے پوچھیں جو رات 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک انتظار کرتے ہیں, نیند نہیں آتی, کب بند ہوگا تو ہم سو سکے. ان سے پوچھیں جا کے ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. وما توفیقی